اچھا، لکھتے ہیں لائف انشورنس اور جنرل انشورنس میں کیا فرق ہے؟ لائف انشورنس اور جنرل انشورنس میں یہ فرق ہے کہ جنرل انشورنس میں ہر چیز کا انشورنس، مثال موبائل لے لے بندہ، جیسے یورپ میں گیزر لے لے، اوون لے لے، ان کا بھی انشورنس ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا انشورنس وہ کرتے ہیں، مثال اس کی سالانہ اس نے 25,000 یا 30,000 روپے دینا ہے وہاں پہ، تو پھر اگر سال میں وہ خراب ہو گیا تو وہ اس کو فری دوسرا دیں گے یا اس کو صحیح کریں گے، یا اگر خراب نہیں ہوا تو نیکسٹ ایئر میں پھر 25 یا 30,000 جتنا انشورنس انہوں نے رکھا ہے وہ دوبارہ دے گا۔ تو وہ جو پہلے ان کا پچھلا سال گیا تو وہ پیسے ان کے ضائع ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے جنرل انشورنس، کسی چیز کا بھی کر سکتے ہیں انسان۔ تو یہ آتا ہے جوئے سٹے میں آتا ہے، کہ مطلب پیسہ دیتا ہے، لیکن اب اگر مثال اس نے 25,000 کا دے دیا سال کا، یا 30,000 کا دے دیا، لیکن یہ اس کا جو اوون تھا وہ خراب ہو گیا اور اس پہ خرچہ 50,000 کا آیا، تو دیکھو اس میں مالک کا نقصان آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر خراب نہیں ہوا تو اس کا نقصان آ گیا۔ اس طرح گاڑی کا لوگ کرتے ہیں، تو اگر گاڑی اس نے مار دی کہیں پہ تو اس کا تو خرچہ تھا، مثال وہ آ گیا 1,00,000 روپے، اور اس نے جمع کیا ہے سال کا مثال 80,000 روپے، تو 20,000 آ گیا ان کا نقصان۔ اگر اس نے 80,000 جمع کیے تو گاڑی نہیں، پورا سال اس کا سلامتی کے ساتھ چلا گیا، نکل گیا، گزر گیا، تو پھر وہ جو خرچہ ہے وہ ان پہ آ گیا، کہ اس نے ایسے فری میں پیسے دے دیے۔ تو یہ جوا ہے، جیسے لاٹری ہوتی ہے، تو یہ سٹا ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ لائف انشورنس جو ہے، لائف انشورنس میں بندہ مہینے کے پیسے دیتا ہے، سال کے حساب سے 2,000 3,000 دیتا ہے، 20 سال ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ 20 سال میں اگر یہ پورا ہو گیا تو 20 سال میں مثال ان کے جو انہوں نے 2,000 یا 5,000 جو مہینے کے دیے تھے، مثال ان کا بن گیا 50,00,000 روپے۔ وہ 50,00,000 روپے اگر ان کو دے دے پھر صحیح ہے۔ اگر وہ 50,00,000 کی جگہ پہ ان کو دے دے 52,00,000 یا 55,00,000، تو وہ 52,00,000 جو 55,00,000 ہوتا ہے وہ آتا ہے سود میں، آتا ہے انٹرسٹ میں، آتا ہے، وہ حرام ہے۔ اس سے پہلے اگر یہ ڈسیبل ہو گیا یا اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ جی میں نے پیسے واپس لینے ہیں، تو وہ پھر درمیان میں پیسے کاٹتا ہے، وہ کہتے ہیں جرمانہ بتاتے کہ آپ نے وہ ٹرن اوور جو تھا وہ پورا نہیں کیا، تو وہ جو ٹرن اوور پورا نہیں ہوتا کا وہ بتاتے ہیں، جرمانہ بتاتے ہیں، تو وہ آتا ہے سود میں۔ اب دیکھو اس میں دوسرے بندے کا نقصان آتا ہے، لہٰذا لائف انشورنس اس میں بھی علماء کا فتویٰ ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، جنرل انشورنس یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بندہ پیسے لے لے، خود احتیاط کرے اس چیز کو اور خود اس کا طریقے سے استعمال کرے، انشورنس کے چکروں میں نہیں پڑنے۔ آج کل تو بہت سے کمپنیز نکلے ہیں انشورنس، پتہ نہیں پاک قطر تکافل ہے، پتہ نہیں، یہ آدھے مسائل علماء کو بتاتے ہیں، آدھے وہ اس پہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ہاں جی، مثال لائف انشورنس کے بھی بڑے لوگوں کے ساتھ فتوے ہے جی، پر کراچی کا مجھے میں نے اس پہ بھی ایک کلپ پہلے بنایا تھا، تو مجھے کہتے ہیں جی کراچی کا فتویٰ ہے، پتہ نہیں کہاں کا فتویٰ ہے۔ اب دو اس میں بندے نے دو چیزیں پوچھی ہے لائف اور جنرل انشورنس کے بارے میں۔ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایک پیکج ہے، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مضاربت بتاتے ہیں کہ جی جب ہم لوگ ہمیں پیسے دیتے تو ہم اس پہ کاروبار سٹارٹ کرتے تو اس کا منافع، تو وہ شاید انشورنس کمپنی میں بھی ہو، وہ تو صحیح ہے چونکہ وہ تو مضاربت آتا ہے۔ ایک بندہ پیسے دیتے ہیں 5,000 روپے، اور اس کا جتنا پیسہ ہے وہ اس پہ جا کے مضاربت کرتے ہیں، جیسے میزان بینک کا ہوتا ہے، اور وہ اس کو آ کے پھر اس کا بنتا ہے مثال 20 سال میں مثال بنتا ہے اس کا 50,00,000 روپے، لیکن وہ اس کو 60,00,000 دیتا ہے، وہ ان کے مضاربت کے پیسے ہوتے ہیں۔ یہی پیسے ہی کہیں پہ جا کے کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، کہیں جگہ پہ لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، ان کا منافع آتا ہے، وہ ان کو تو بالکل صحیح ہے، وہ چاہے لائف انشورنس والے کرے چاہے دوسرا کرے۔ لیکن ان کے ساتھ سے علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ ان کے اور جو پالیسیز ہوتے ہیں، جیسے ڈیڈکشن کرتے ہیں لوگوں سے، یا کوئی ڈسیبل ہوتا ہے تو ان کو نقصان، تو اسی صورت میں چونکہ ان کا خلط ملط ہوتا ہے پیسہ، کاروبار اس کا وہ ہو جاتا ہے، بالکل مکس ہو جاتا ہے ان کا پیسہ، تو اس وجہ سے علماء اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔